إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات، توصیفات، کبریائی، حمد و ثنا، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق و کائنات، مالک و ارض و سما کے لائق و زیبہ ہیں، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ بے شمار انگن درود و سلام و تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جنہوں نے بے شمار مصائب و آلام، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو دنیا والوں تک کی پہنچایا، جن کے قلب اطہر پر رب العالمین نے قرآن مقدس جیسے عظیم الشان کتاب کا نزول فرمایا، جن کا نام ہے نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک، جس موضوع کے تحت گفتگو کروں گا وہ ہے جادو کی شرعی حیثیت اور اس کے اسباب و علاج۔ جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے اسباب اور علاج کیا ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، جادو ان اہم موضوعات میں سے ہے جن پر ہمیشہ اہل علم بحث، تحقیقات اور مکالمے کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک جادوگر عملی طور پر معاشرے میں، وہ جادوگر مرد ہو یا جادوگر عورت ہو، دونوں مراد ہے۔ جادوگر عملی طور پر معاشرے میں وہ فتنہ، وہ فساد، وہ خرابیاں، وہ برائیاں پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور معاشرے میں، گھروں میں ٹوٹ پڑ رہی ہے اور آپس کی محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اسی لیے جادو کوئی یہ نئی چیز نہیں، بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جادو کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ جادو اردو میں عام طور پر جادو لوگ استعمال کرتے ہیں، جادو بولتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو سحر کا لفظ دیا جاتا ہے۔ سحر مطلب ہوتا ہے جادو۔
انگریزی انگلش میں اس کو میجک کہا جاتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا۔ جادو کے ذریعے ایک جادوگر ایسے باطل گندے اعمال اختیار کرتا ہے، شیطان سے مدد حاصل کرتا ہے، اس کے بعد لوگوں کے اوپر جو مقصود ہوتا ہے اس پہ وہ جادو اپلائی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں جادو وہ چیز ہے جو خبیث ارواح کے ذریعے مرکب ہوتی ہے، جس کے ذریعے شیطان خبیث اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں، اور وہ جادوگر پھر ان کی مدد سے جس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو ذہنی طور پر، دلی طور پر، دماغی طور پر، بدنی طور پر متاثر کر دیتا ہے اور بیمار بنا دیتا ہے۔ جادو میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی کتنا بڑا ہی جادوگر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر وہ نقصان تم کو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی حکم، اللہ کی اذن، اجازت کے بغیر کوئی جادوگر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن قدامہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جادو ان گروہوں، ان منتروں، ان کلمات کو کہا جاتا ہے جن کے ذریعے ایک جادوگر دم کرتا ہے یا لکھتا ہے، پھر شیطان سے مدد لی جاتی ہے اور پھر وہ جادوگر اس شخص کو جس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کو ذہنی طور پر متاثر کر دیتا ہے، ذہنی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔ اب بیماری کئی قسم کی اس کے بدن میں ہو سکتی، یہاں تک کہ جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے انسان اس قدر ڈپریشن میں آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قتل، اپنے آپ کو سوسائڈ کرنے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی جادو کے ذریعے وہ انسان اپنے آپ کو موت کی ڈھال اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنے شدید قسم کے ہوتے ہیں۔ لیکن جادوگر ایسے باطل فاسد طریقے اختیار کرتا ہے جس کی شریعت اسلامیہ نے ممانعت کی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ جادوگر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس، ان لوگوں نے، فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ فرعون وقت کا بادشاہ، میں آپ سے کہا تھا، میں نے آپ سے کہ جادو کوئی نئی چیز نہیں، بڑا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، بڑا قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ فرعون وقت کا بادشاہ، بادشاہت کے نشے میں، حکمرانی کے نشے میں ہر قسم کا ظلم کرتا تھا، رعایا کو ستاتا تھا، جیسے کہ ابھی حالات ہیں۔ حکمرانی کے نشے میں، بادشاہت کے نشے میں فرعون جو ظلم کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، لمبا واقعہ۔ اب سورہ آراف 9 پارہ پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، سورہ نازعات 30 پارے میں پڑھیں گے، پورا آپ کو واقعات مل جائیں گے۔ واقعہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں آپ کو پوائنٹ ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، بہت شرطے سے ہو گیا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، رعایا کو ستا رہا ہے، حکمرانی کا نشہ ہے۔ موسیٰ جاؤ اس کے پاس، کیا کرنا جا کے؟ فقل هل لك الى ان تزكى، جاؤ اس سے کہو کہ تو درستگی اختیار کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام پڑھے تھے، اس کے یہاں پرورش پائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس ہوتے جاتے ہیں فرعون کے پاس اور فرماتے ہیں انی رسول من رب العالمین، میں دونوں جہان کے رب کی طرف سے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو فرعون کیا کہتا ہے؟ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين،
واقعتاً اگر تم پیغمبر ہو اپنی پیغمبری پر کوئی معجزہ پیش کرو, کوئی دلیل پیش کرو, تب ہم مانیں گے تم پیغمبر ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک معجزات عطا فرمائے تھے. کیا ہوتا ہے؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو مدین سے عصا لے کر کے آئے تھے, وہاں بکریاں چرایا کرتے تھے, فوراً وہ فرعون کے سامنے ڈال دیا, وہ اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. یہ 9ویں پارے کی آیت کریمہ ہے سورہ اعراف کی. اور اپنے ہاتھ کو نکالا, دکھائے فرعون کی طرف, ہاتھ چمکنے لگا. تو فرعون نے معلوم کیا کہا, اور اس کی قوم کے لوگوں نے, جو سرداروں نے کہا, قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. فرعون اور اس کے سرداروں نے, اس کے وزراء نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. ان هذا لساحر علیم, بہت جانکار جادوگر ہے. اور یہ اپنے جادو کے ذریعے, اے فرعون تمہاری حکمرانی ختم کرنا چاہتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. اپنے جادوگری کے ذریعے تمہاری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو بولے ابھی کیا حکم دیتے ہو؟ بولے جتنے شہر کے اندر جادوگر ہیں سب کو جمع کیا جائے, اس سے مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اعلان پورے شہر میں اعلان کر دیا. مفسرین لکھتے کئی ہزار بڑے بڑے جادوگر فرعون کے محل میں جمع ہو گئے. بات رکھی گئی کہ موسیٰ کو بلایا جائے. موسیٰ علیہ السلام آئے, اور جب فرعون کے جادوگر آ گئے, فلما جاء السحرة قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. اب فرعون کے جادوگر ہوشیاری کر رہے ہیں, یہ بادشاہ نے بلایا ہے نا, بادشاہ کا حکم ہے, چلو. بادشاہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے موسیٰ سے جادوگری میں, اگر ہم غالب آ گئے, ہمیں اجرت کیا ملے گی, ہمیں مال کیا ملے گا, میرا اجر کیا رہے گا. فوراً جو فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تھے, ان لوگوں نے ڈیمانڈ رکھ دی, اے فرعون اگر ہم جیت گئے کیا ملے گا, اجرت میں مال میں کیا ملے گا. فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین. اگر آپ غالب آ گئے, جیت گئے, تو تم سب کے سب میرے سب سے قریبی محبوب, میرے مقربین بن جاؤ گے. بات طے ہوگی. ایک بڑا سا میدان انتخاب سلیکٹ کیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام میں چند ان کے ماننے والے ہیں, اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں. کیا ہوتا ہے, ان لوگوں کے ہاتھ میں جتنے جادوگر تھے سب کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور ایک رسی تھی. ان لوگوں نے اپنی لاٹھی اور اپنی رسی اس میدان میں ڈال دی. ڈالنا تھا ان لوگوں کو کہ سب کے سب سانپ بن گئے, سب کے سب سانپ بن گئے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کو ذکر کیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام اندر سہم گئے. اللہ سے قالوا لا تخف, اے موسیٰ مت ڈرو, موسیٰ تم ڈرو نا. اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ تم ڈرو نا, اپنا جو عصا تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اپنی لاٹھی پھینکو. موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈال دیتے ہیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں, ان لوگوں کو جتنے سانپ تھے سارے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈالا ہوا عصا اژدہا بن جاتا ہے, بڑا کبیر, بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے, اور ایک ہی مرتبہ میں سب کو نگل جاتا ہے. اب وہ جو جادوگر تھے فرعون کے, ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. ان لوگوں نے پہلے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ تم اپنا جادو پہلے پیش کرو گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں. اور ظاہر کی بات ہے نبی جادوگر نہیں ہوتا, نبی جادوگر نہیں ہوتا. نبی کو اللہ تعالیٰ, انبیاء کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے اللہ معجزات عطا فرماتا ہے, اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں, اللہ ان کو کرامت عطا فرماتا ہے. اور یہ معجزہ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو جادو ہوتا ہے وہ گنہگار, فاسق, فاجر کی طرف سے ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا, تم لوگ پیش کرو, میں جادوگر نہیں. ان لوگوں نے اپنا جادو جسے پیش کیا, سب کے سب سانپ بنے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی ڈالا تو وہ اژدہا بن کے سب کو نگل گیا.
اب उन लोगों ने कहा, फिरौन ने कहा, और जो फिरौन की तरफ से जो जादूगर आए थे वो लोग बहुत ताज्जुब में की, इतना तना इंसान, हम हजारों में ये जादूगर नहीं हो सकता। फौलकियस्सहरतु साजिदीन, वो सब के सब या बाज जादूगर उसमें से सजदे में गिर गए और कहने लगे, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कि हम दोनों जहान के रब पर, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। अब फिरौन कहने लगा, अच्छा पहले से तुम लोग की साथ बात थी, पहले से मिले थे, तुम लोग मिले हुए थे, इसलिए हार गए उसके सामने। तो फिर हमने वार्निंग दी, जो मूसा पर ईमान लाएगा तो उसको दर्दनाक सजा देंगे। सजा उसने क्या दिया था फिरौन ने, कि जो लोग ईमान ले आए थे उनको पकड़वा करके एक दायां हाथ काट देता था और बायां पैर काट के और सूली पट्टा के पूरी आयत करीमा नवा पारा पढ़ेंगे, तफसील से वाकया मिलेगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो लोग मगलूब हो गए। फवक़ल हक़ व बतल मा कानू यअमलून, और हक गालिब आया और सब के सब जलील रुसवा हुए, और फिर वो लोग ईमान ले कि ये जादूगर नहीं हो सकता है, मूसा जादूगर नहीं, अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह के नबी है। फिर वो लोग ईमान ले आए थे मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो जो जितना बड़ा जादूगर होगा वो उतना ही ज्यादा झूठा, उतनी ज्यादा गुनहगार होगा। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम, क्या मैं तुम्हें न बताऊं, क्या मैं तुम्हें बाखबर करूं कि शैतान किस पर नाजिल होते हैं। अल्लाह फरमाता है, तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम, हर झूठे इंसान पर, हर गुनहगार इंसान पर शैतान का नुज़ूल होता है, शैतान उस पर तसल्लुत कर लेता है। जादू की बुनियादी तौर पर दो किस्में, जादू के एक किस्म हुए हैं जो लोगों की नजरों को धोखा दिया जाता है, हाथ के करतब के जरिए, हाथ के अपने करिश्मे के जरिए, अपने किसी अंदाज के जरिए लोगों की आंखों को धोखा दिया जाता है। जैसे कि फिरौन के वो जो जादूगर आए थे, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था वो सारी रस्सियां, सारी डंडे सांप बन गए। युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम, यहां तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी इस ख्याल में हो गए थे कि ये सारी डंडे और इनके रस्सियां सांप की तरीके से टहल रहे हैं। तो एक वो जादू होता है जो लोगों की आंखों को धोखा दिया जाता है, लेकिन इसमें वो जादूगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, शिरक नहीं करता है, कुफ्र नहीं करता है, किसी की जानी माली या बीमारी ऐसा कुछ भी नहीं करता। इस जादू को मिजाजी जादू कहा जाता है, जो अपने हाथों के जरिए अपना करिश्मा या अपना करतब दिखाता है, इसको मिजाजी जादू कहा जाता है। जादू की वो किस्म है जिसमें इंसान वाकयातन मुतासिर होता है, उसका जहन, उसका दिल, उसका दिमाग, बदनी तौर पर दर्द या और कोई बीमारी उसके बदन में आ सकती है, और ये अमल करने वाला शैतान का मुकर्रब होता है। जादूगर पहले शैतान को खुश करता है, शैतान को राजी करता है, और ये अमल जिन्नात खबीस के सिखाने से, उसके दोस्ताने से यह जादूगर हासिल करता है, फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके से अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक जादू एक हकीकत है और इसका वजूद है। इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि जादू ये हक है और इसका वजूद है, लेकिन हाँ, अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई कितनी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, वो नुकसान को नहीं पहुंचा सकता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर जादू को नुकसान नहीं पहुंचा। जादू सीखना, जादू सिखाना, करना, किसी पर करवाना, ये हराम है, गुनाह कबीरा है और सख्त जुर्म है। अभी मैं बताऊंगा आगे आपको कितना शदीद जुर्म है। जादू की शरई हैसियत क्या है? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान से, अल्लाह की किताब से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से और इज्मा उम्मत से ये बात साबित है कि जादू सीखना, सिखाना यह हराम है और कुफ्र है। यहां तक कि बाज अहले इल्म ने जादूगर को काफिर तक की करार दिया। मतलब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते कि जादूगर जो शैतान की इबादत करता है, शैतान के जरिए अमाल करता है और अफआले खबीसा करता है, ऐसा जादूगर काफिर है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर जादू के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाता है और किसी के जिस्मानी तौर पर या दिल या उसका बदन या उसका जहन
متاثر کرتا ہے، ایسے جادوگر کفر کرنے والا ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ جادو سیکھنا کفر ہے اور یہ جادو منکر ہے۔ اگر جادوگر کسی کو اپنے جادو کے ذریعے مار دیتا ہے تو ایسے جادوگر کو قتل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جادو جو کرنے والا ہوتا ہے وہ انتہائی زیادہ فاسد اور گندے اعمال اختیار کرتا ہے، شیطان کا تقرب حاصل کرتا ہے، پہلے شیطان کو خوش کرتا ہے، اس کے بعد وہ جادوگر چند پیسوں کے خاطر لوگوں کے جانی اور مالی نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جادوگر اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، جادوگر کا ایمان برقرار نہیں رہتا ہے، کیوں؟ کفری اعمال کرتا ہے، شرکی اعمال کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ جادوگر کفر اور شرک تک کی پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ایسے اعمال جادوگروں کے آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کانپ جائیں گے۔ بعض جادوگر قرآن کریم کی آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے، بعض جادوگر جو کفر شرک کے اعمال کرتے وہ جادوگر قرآنی آیات کو پیروں تلے لکھ کر کے اور بیت الخلاء واش روم میں جاتے، بعض جادوگر ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے اور ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیتوں کو ناپاک گندے خون سے لکھتے ہیں۔ اتنی کفریہ شرکی اعمال کرنے کے بعد اب شیطان ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطان نے کفر کیا، یہ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا، جب کفری اعمال کرتا، یہاں تک کہ بعض جادوگر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں۔ اگر ایسا جادوگر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے تو اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ جمہور علماء اسلام کے نزدیک جادوگر جو کفریہ اعمال کرتا ہے، شرکیہ اعمال کرتا ہے، ایسے جادوگر کا قتل کرنا واجب ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور کفر کرنے کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، گرچہ وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتے رہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی مرتد ہو گیا جادو کے ذریعے یا ہمیں کہنے دیا جائے غلط نہیں، ابھی مسلم بچیاں، اللہ ان کو توفیق دے، ان باپوں کو، ان گھرانوں کو، ایک بالکل آگ لگی ہوئی مسلم بچے آئے دن مرتد ہو رہی، غیروں کی عبادت گاہوں میں جا کر کے اپنے اسلام کو، پیارے مذہب کو، پیارے اسلام کو چھوڑ کر کے اور مرتد ہو رہی، غیروں کو شناسائی کر کے اور غیروں کے ساتھ رہنا پسند کر رہی، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو کمی والدین کی بھی تو ہے۔ تو اگر کوئی مرتد ہو رہا ہے، وہ چاہے وہ مسلم بچیاں ہوں یا یہ جادوگر جو مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ لیکن یہ قتل اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہوگا تب اس کا نفاذ کیا جائے گا، تب اس کو اپلائی کیا جائے گا، ورنہ ہر کوئی کسی کو معلوم ہے فلاں جادوگر ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلامی حکمرانی ہے، اسلامی نظام ہے، معلوم ہو کہ یہ کفر شرک کرنے والا ہے، لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والا جادوگر، تب اس کو قتل کیا جائے گا، اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی خلیفہ کہے گا، اسلامی حکمراں کہے گا، تب اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ جادوگر کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس وجہ سے کہ جادوگر لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیتا، جادوگر لوگوں کو دلوں میں پھونک ڈال دیتا، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیتا۔ اس کی بنا پر جادوگر کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے جادوگر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی حد تلوار ہے، نیزہ ہے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغام لکھتے حضرت بجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اقتلوا کل ساحر او ساحرہ، کہ ہر جادوگر
اور ہر جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن میں 30 سے زائد جادو کرنے والوں کو اور جادو کرنے والیوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل کیا گیا تھا. ولید بن عقبہ کا زمانہ تھا. ان کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا اور کئی ایک لوگوں کو لے جا کر کے بادشاہ کے پاس. ولید بن عقبہ کے زمانے میں وہ جو شخص تھا وہ بادشاہ کے پاس جایا کرتا تھا اور اپنے جادو کا کرتب دکھاتا تھا. جادو کیسے دکھاتا تھا؟ ایک شخص کو بلاتا تھا, اس کی گردن کاٹ دیتا تھا, اس کے بعد جادوگر زور سے چیختا تھا, آواز لگاتا تھا, اس کی گردن گر جایا کرتی تھی. مسئلہ یہ خراب ہو رہا تھا. لوگ شہر میں گاؤں میں یہ افواہیں پھیلانے لگے تھے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. بد عقیدگی پھیل رہی تھی. وہیں پر اسی مجلس میں بادشاہ کے محل میں ایک صحابی کھڑے تھے جو کہ مہاجر صحابی تھے, مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. وہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. یہ جادو تو اس کی گردن کو کاٹتا ہے اور پھر زور سے چیختا ہے اور اس کی گردن گر جاتی ہے. دوسرا دن ہوتا ہے, وہ صحابی آتے ہیں, اپنے ساتھ میں نیزہ لے کر کے آتے ہیں اور جیسے جادوگر کھڑا ہوتا ہے جادوگر کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور بادشاہ سلامت سے کہتے ہیں, اے بادشاہ سلامت, اگر واقعی یہ جادوگر ہے اپنی گردن جوڑ کر کے دکھا دے. پھر بادشاہ نے اس شخص کو قید میں رکھا. اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ بادشاہ کے سامنے اللہ کے نبی کے احادیث عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال موجود تھے کہ جادوگر کی حد قتل ہے. جادو وہ خطرناک چیز ہے جس کے ذریعے گھروں کو اجاڑ دیا جاتا ہے, گھروں کے اندر برائیاں پیدا کی جاتی. اسی لیے مذہب اسلام میں جادو سیکھنا, جادو سکھانا یا جادو کی تصدیق کرنا یا جادوگر کے پاس جانا, اس سے اپنے لیے کچھ کرانے کو کہنا اور اس کی باتوں کو تسلیم کرنا, یہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. جادو کے قسم ہے علم نجوم. علم نجوم وہ علم ہوتا ہے جو لوگ آسمان میں ستاروں کی گردش کے ذریعے زمین میں ہونے والے واقعات کے احوال معلوم کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کے احوال معلوم کرتے ہیں. کاہن وہ ہوتا ہے جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے, مستقبل میں کیا ہونے والا وہ بتاتا ہے. کتنے مسلمان, کتنی عورتیں جو مسلم عورتیں ایسے باباؤں کے پاس, ایسے یوگی ڈھونگیوں کے پاس جاتی ہیں اور اپنے احوال معلوم کرتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو دکھاتی ہیں اور اپنے مستقبل کی باتوں کو معلوم کرتی ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابھی میں نے حدیث خطبہ مسنونہ میں پڑھی, اللہ کے نبی نے فرمایا, من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو شخص کسی کاہن کے پاس, کسی عراف کے پاس جائے اور اپنی قسمت کے احوال معلوم کرے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے, 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جو علم نجوم یہ بھی ہے کہ لوگ ہاتھ دیکھ کر کے اور اس کی قسمت کیا ہے, تمہارے ساتھ یہ ہونے والا, تمہارے ساتھ یہ ہونے والا. جو انسان پوچھنے گیا ہے یہ اس کی نمازیں 40 دن کی قبول نہیں ہوں گی. اور یہ انسان بھی کفر کرنے والا ہے اور بتانے والا وہ بھی کفر کرنے والا. اسی طریقے سے کائن علم غیب کا دعویٰ کرتا, تمہیں ایسا مستقبل میں کیا ہونے والا. اگر آپ کسی کائن کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا, فقد کفر انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ اس نے اللہ کے نبی پر, محمد پر جو دین نازل ہوا اس کا اس نے انکار کر دیا, تو علم نجوم, کاہن, یہ ساری جادو کی قسمیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص علم نجوم سیکھتا ہے, جتنا زیادہ علم نجوم سیکھتا جاتا ہے جادو میں, وہ شخص اتنا ہی زیادہ ماہر ہوتا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے جادو اگر کسی پر ہو گیا تو اس کے اثرات ہیں, اس کا اسباب, اس کا علاج کیسے ہونا چاہیے. آپ تو میں نے بتایا کہ جادو کیا ہے, جادو سیکھنا کرنے والے ان کے بارے میں شریعت مطالعہ کا کیا حکم ہے. اگر کسی پر جادو ہو گیا تو اس کو پھر اس کا علاج کیسے کیا جائے. کیا جادو کا ذریعے علاج کیا جائے گا, گندگی کو گندگی سے نہیں کاٹا جائے گا, اس کا علاج شریعت مطالعہ میں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان, جنات, شرکت خبیث سے اللہ تعالیٰ
हम सबको महफूज रखे। और जो लोग इस मामले में हैं, जिन्हें जादूगरी के सीखना चाहते हैं, या जो लोग जादूगरों के पास जाते हैं और ऐसे अमाल किसी मुसलमान औरत के जरिए, किसी मर्द या औरत के दरमियान फूट डलाने के लिए, क्योंकि जादू के जरिए एक मर्द एक औरत में फूट डल सकती है, मियाँ बीवी में नफरतें पैदा की जा सकती हैं, मियाँ बीवी में कुर्बतें पैदा की जा सकती है, लेकिन ये गुनाह है, ये सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है। और जादूगर के बारे में क्या वाइदे हैं वो मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, और जो लोग इस किस्म के अफआल करते हैं अल्लाह उनको दीन की, किताब और सुन्नत की सही तालीम अता फरमाए। या मौला हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख। या मौला हमारा खात्मा हो इस्लाम पर हो। या मौला हमें 5 वक्त नमाजी बना। या अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर, सहाबा की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। या मौला हमारे मस्जिदों की, हमारे मदारिसों की, हमारे नौजवानों की या अल्लाह तू हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें 5 वक्त नमाजी बना। या अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाला बना। या अल्लाह रात की तारीकी में, दिन के उजाले में हम गुनाह करते हैं, अल्लाह तो तेरी नाफरमानी करते, या अल्लाह हर किस्म के गुनाहों से, हर किस्म की नाफरमानियों से या अल्लाह ताला हमें बचा। या मौला हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर, हमारा खात्मा हो इस्लाम पर हो, ईमान पर हो। आमीन। बारकल्लाहु लना ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك ملك